دے کے اس خاتون کو 1000 درہم دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کچھ دن بعد آتا ہے ایک ساتھی اور کہتا ہے اے خاتون میں نے تم کو 1000 درہم دیے تھے وہ تم مجھ کو دے دو. میں نے جب دیا تھا تب کہا تھا جب ہم دونوں آئیں گے تب تم 1000 درہم کو دینا, لیکن میں اکیلا آیا ہوں اس لیے کہ میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے اس لیے میں اکیلا آیا ہوں. وہ خاتون سوچتی ہے اس کے ایک دوست کا انتقال ہو گیا, اس کو 1000 درہم دے دیتی ہے. 1000 درہم دینے کے بعد وہ دوسرا آدمی اس کا جو دوسرا ساتھی تھا ان دونوں نے کہا تھا جب دونوں آئیں گے تب 1000 درہم کو دینا. پہلا آیا کہہ دیا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے اور اس خاتون نے اس کو 1000 درہم دے دیے. پھر دوسرا بھی آ گیا اور دوسرا آ کر مانگنے لگا کہ مجھے 1000 درہم دو, میں نے کہا تھا جب ہم دونوں آئیں گے تب تم دینا, تم نے اسے کیوں دے دیا. حضرت علی کے پاس یہ مسئلہ پہنچتا ہے, وہ خاتون بڑی ڈری ہوتی ہے. حضرت علی کے پاس یہ معاملہ پہنچتا ہے تو حضرت علی پوری بات کو غور سے سنتے ہیں اور غور سے سننے کے بعد کہتے ہیں کہ تم نے کیا کہا تھا جب ہم دونوں ساتھی آئیں گے تب تم اس 1000 درہم کو لینا, جب ہمیں دونوں ساتھی آئیں گے تب تم 1000 درہم کو دینا, تب تم اکیلے کیوں آئے ہو, جاؤ دوسرے ساتھی کو بھی لے کر آؤ, تب میں 1000 درہم تم کو دوں, جاؤ دوسرے ساتھی کو بھی لے کر آؤ. وہ حضرت علی آج فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں اپنے دونوں نوازوں کے درمیان, دونوں بچوں کے درمیان. امام حسن حسین بات نہ نکل جائے میں وہیں آتا ہوں جہاں پر میں تھا. امام حسن حسین اپنے ابا جان کو تختی دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ابا جان یہ بتائیں دونوں کی تختیوں میں سب سے اچھی تختی کس کی ہے. حضرت علی جو چھٹیوں میں مسئلے حل کرتے تھے وہ کہتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں کہ اگر میں امام حسین کی تختی کو اچھا کہوں گا تو امام حسین کا دل دکھے گا, امام حسین کی تختی کو اچھا کہوں گا تو امام حسین کا دل دکھے گا. دونوں شہزادے ابا جان کی بات کرتے ہیں وہ رسول اکرم کے پاس بھیج دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کی امت میں ہے ان کے پاس جب شہزادے آتے ہیں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے ہیں. دونوں شہزادے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے نانا جان ذرا یہ بتائیں ہم دونوں کی تختیوں میں سے سب سے بہتر تحریر کس کی ہے, سب سے اچھی تحریر کس کی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے ہیں وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں ایک کی تختی کو اچھا کہوں گا تو دوسرے کی دل آزاری ہوگی, اور اگر دوسرے کی تختی کو اچھا کہوں گا تو تیسرے کی دل آزاری ہوگی. اللہ اکبر رسول اکرم ہے, اللہ کے بارگاہ میں یہ معاملہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں تک کہ اللہ کو بھی ان دونوں کی دل آزاری منظور نہ تھی. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں اس معاملے کو چھوڑ دیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے جبریل جاؤ تو جنت سے ایک سیب لے جاؤ اور اس سیب کو اچھالو, وہ سیب جس کی تختی پر جائے گا اس کی تحریر زیادہ اچھی ہوگی. جبریل امین وہی کرتے ہیں, جاتے ہیں جنت سے سیب لیتے ہیں اور اس سیب کو جب اچھالتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے اس سیب کٹ کر تو ٹکڑے میں بدل جاتا ہے, ایک امام حسین کی تختی پر چلا جاتا ہے, ایک امام حسن کی تختی پر چلا جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ دونوں کی تختی اچھی ہے اور اللہ کو بھی ان کی دل آزاری منظور نہ تھی. ارے اللہ کو ان کی دل آزاری منظور نہ ہو جب ان کے محبوب نے پہلے فرما دیا اللہم انی احبہما واحبہما واحبہما. اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر اور تو اس سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرے. ایک پیر نصیر علیہ السلام ایک شعر ہے اس کو میں کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. ان کی سوچ کو ہزاروں بار سلام. تو کہتے ہیں دلیل اس سے وہ پڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر, دلیل اس سے وہ پڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر, دلیل اس سے وہ پڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر کہ میت کفن